حامدا ومصليا اما بعد۔ شہ جن و بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، شہ جن و بشر پر شر گوارا کر نہیں سکتا، کہ حملہ ذات عالی پر گوارا کر نہیں سکتا۔ رہے تو زیر خنجر سر یہ میرا تسلیم ہے، لیکن عقیدت پر چلے تشنا گوارا کر نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کی شان اور اس میں یہ بے باکی، صحافت اس قدر خود سر گوارا کر نہیں سکتا۔ حضرات حکم و معزز علماء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت و مدعیان نبوت تعارف و تجزیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، ختم نبوت کو ماننا دین کا اہم رکن ہے، اور یہ مسئلہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی 100 آیات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 فرمودات اور بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ جس طرح خدا اپنی خدائی پر وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت پر وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور دوسری جگہ اعلان فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم سامعین، قرآنی دلائل کے بعد آئیے احادیث کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین۔ اور اگر ان دلائل واضحہ کا کوئی انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان حقائق اور دلائل واضحہ کے بعد دینی دنیا کے اعتبار سے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر برطانیہ کے دور اقتدار میں کوئی ہمت نہ کر سکا کہ وہ دجال قادیانی سے وہ سلوک کرے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسیلمہ کذاب کو کیا گیا تھا کہ فرمان رسول ہے انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی لا نبی بعدی کے مطابق۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کے حصے میں بدبختی آئی اسے مسیلمہ کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اپنے بعد اگر مجھے اپنا قائم مقام بنا دے تو میں آپ سے بیعت کر لوں گا۔ اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر تم مجھ سے ایک شاخ بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ شخص اپنے قبیلے واپس پہنچا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے یہ خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو اپنا جانشین تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے روانہ کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، اب عصر قریب میں ایک ایسا کذاب انگریزوں کی پشت پناہی میں کھڑا ہوا جس نے کافی لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن علی ربانیین کے قربانیوں اور غیرت مند خون کے بیٹوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور اس کے باطل عقائد کو بے نقاب کر دیا۔ آخر میں اپنے بھائیوں سے ایک بات عرض کروں گا کہ آج اس دور میں لاکھوں مسلمانوں کو مرتد بنا دیا گیا۔ اب عصر میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا جم کر مقابلہ کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کریں گے کہ تم تو میرے علم کے وارث تھے، لاکھوں مسلمانوں کو مرتد بنا دیا گیا، بتاؤ تم لوگوں نے کیا کیا۔
سامعین باتمکین، اب وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس علم کو اس پختگی و عزم کے ساتھ حاصل کریں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو